السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سے آزاد مبصرین ان خیالات اور ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایک اور متنازع الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک بحث پی ٹی آئی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے۔ نون لیگ کی اگر بات کریں تو ان کے ہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنی کیمپین کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی فیئر پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے اور بھرپور انداز میں اپنی کیمپین شروع کر چکی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو کتنا پریکٹیکل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا ان کی نظر میں الیکشنز کی شفافیت کی اہمیت ہے یا جس قسم کے خدشات کا اظہار ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں فورن فرنٹ کے اوپر پچھلے 2 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اس پروگرام کا ایک خاص موضوع رہے گا۔ اس وقت میں نواب شاہ سندھ میں موجود ہوں، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے میں پچھلے 15 سال سے حکومت کرتی آئی ہے، اور اس وقت الیکشنز کے اعتبار سے ان کی ایک بھرپور کیمپین بھی جاری ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زردائی صاحب۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی کیمپین بھی چل رہی ہے اور ابھی بھی آپ کو ایک جلسے میں جانا ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود یہ جو فورن فرنٹ پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران کی طرف سے پاکستان کے کراس بارڈر ایک حملہ کیا گیا اور کل رات گئے پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریجنل ایک کانفلکٹ کی طرف یہ صورتحال جا رہی ہے؟ جہاں تک کل کا حملہ پاکستان کے اندر ہوا تھا، اس کا ہم نے کل بھی اور آج بھی آپ کے شو پہ ایک بار پھر بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان پہ کوئی حملہ کر سکے، پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کر سکے۔ آج میرا خیال میں جو پاکستان کی طرف سے دہشت گرد گروپس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایران میں ہمارا یہ رسپانس نہ صرف پروپورشنل تھا مگر ہمارا حق تھا ایز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس انڈر انٹرنیشنل لا، کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے ہم نے کل رات یا آج صبح سویرے جو اٹیک دہشت گردوں پہ ایران میں ہوا تھا، آپ نے جو سوال کیا وہ تو اوبویسلی ایک بہت ڈینجرس تھاٹ ہے کہ ریجنل کوئی اضافہ ہو، اور ایک it would be very dangerous not only for Pakistan and Iran but the entire region if this was to escalate into a full-blown conflict. میرے لیے یہ اس لیے بھی حیران کن ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا کل، اس لیے ہم نے پچھلے 18 مہینے میں ایران کے ساتھ بہت انگیج کیا، اور وہ کام پاکستان اور ایران کے تعلقات کے درمیان جو پچھلے 18 مہینے میں ہوئے تھے وہ شاید پچھلے 5-10 سال میں بھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ اور جہاں تک ایک دوسرے کے کنسرنز تھے سیکیورٹی کے حوالے سے، تو ہمارا موقف بھی تھا کہ ہمارا سیکیورٹی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کا سیکیورٹی ہمارا اپنا سیکیورٹی ہے، اور ایران کا بھی موقف یہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سیکیورٹی ہمارا سیکیورٹی ہے۔ ہم نے مختلف میکنزمز بنائے تھے تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کر سکے۔ ہم نے بہت سے فورمز اور موڈیلٹی بنائے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایشوز کا مل کے حل نکال سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی دن جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارا انٹرم وزیر اعظم ان کا ایران کا وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں بھی ایسے کوئی بات نہیں اٹھا یا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، اور دوسری طرف یہ حملہ ہو رہا تھا۔ تو ہمارے لیے بہت ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل، اور ہم انہی فورمز کو استعمال کرتے ہوئے، ملٹیپل فورمز ایٹ ویریس لیولز جو پاکستان اور ایران کے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کے یہ جو کنسرنز ہے اس کو ایڈریس کریں۔ یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اور اس ٹرینڈ کا بھی ہم مذمت کرنا چاہیں گے کہ ڈومیسٹک پریشر کو لفٹ کرنے کے لیے، اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے، یہ اب ایک طریقہ بنا ہوا ہے ہمارا ریجن میں کہ اس کا عوام کا ڈومیسٹک پریشر کو
काउंटर करने के लिए एक इंटरनेशनल एक चीज़ किया जाता है। आपने एक देखा कि भारत में जब इलेक्शंस चल रहे थे तो इन्होंने भी एक एडवेंचर किया था पाकिस्तान में, जिसके हमने उस वक्त भी सख्त जवाब दिया था। आजकल ईरान के अंदर बहुत सा प्रेशर है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, एंड मैं तो उम्मीद रखता था कि हमारा दोनों जो ब्रदरी ममालिक है तो इस किस्म का वाक़या ना होता तो बेहतर होता। बहुत अफसोसनाक बात है, पूरा पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान फ़ौज, हमारा आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हमने वाज़े कर दिया, सबको दिखा दिया कि पाकिस्तान अपना सॉवरेनिटी की वायलेशन पे समझौता नहीं करते। अब उम्मीद मेरा ये है कि हम डिप्लोमेटिकली दोनों तरफ जो है डिप्लोमेसी पे ज़ोर देंगे ताकि इस लड़ाई में इजाफ़ा ना हो, इसका कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए, हमारा नेबर के लिए, हमारा रीजन के लिए ख़तरनाक होगा। इसको आप जो भारत की तरफ से बालाकोट का वाक़या था उसके साथ इक्वेट करके देखते हैं, और एक और बहस भी जनरेट हुई है क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इन दिनों में ईरान में थे, तो आप समझते हैं कि दोनों वाक़यात में मुमासलत के तौर पे आप इस मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा रीजन में एक तरीक़ेकार जो एक भारत की तरफ से एग्ज़ाम्पल मैंने साइट किया, और कल मुझे यही एक फ़ीलिंग हुआ जब ये अटैक हुआ ईरान की तरफ से कि उनका अपना डोमेस्टिक प्रेशर के नतीजे में माजी में उन्होंने दूसरों ममालिक के साथ या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस किस्म के हमले किए जिससे वो अपना डोमेस्टिक प्रेशर को काउंटर करना चाहते हैं। आजकल भी उनका जो डोमेस्टिक इंटरनल प्रेशर ईरान में बना हुआ है, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि उसको डिफ्यूज़ और काउंटर करने के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि हम तो कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने ये वाक़या किया। जो भी वजह होगा ना ईरान के इंटरेस्ट में है और ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम जंग की तरफ जाएं। बेहतर और पूरा रीजन में दहशतगर्दी हमारा एक जॉइंट इशू है। मैं तो हर किसी से यही बात करता हूँ कि कोई अकेला दहशतगर्दी का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, हमें सब मिल बैठ के दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ेगा। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के बजाय हमें सब मिल के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए उन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए। अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो फिर वो उन दहशतगर्दों का जीत होगा। वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि टेंशन्स और रीजन में केओस भरे। हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है बतौर पाकिस्तान के रियासत, ईरान का रियासत या जो भी ममालिक, कि हम इनके हाथों में ना खेलें। हम डिप्लोमेसी के थ्रू एक दूसरे के साथ इंगेज करके मिल के दहशतगर्दों का मुकाबला, मसले का सिफारती हल आपकी नज़र में निकाला जाए। अब हम इलेक्शंस और आपकी कैंपेन की तरफ आते हैं। हमने देखा आपको वो काफ़ी जज्बाती और जो रिस्पांस मिला आपके कारकुनों का आपके सांगड़ के जलसे में भी और इन जनरल भी हम देख रहे हैं जो आपकी कैंपेन है, तो कैसी चल रही है आपकी कैंपेन? आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है रिस्पॉन्स? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे आपको मालूम है हम तो काफ़ी देर से कैंपेन करते आ रहे हैं। मैंने खैबर पख्तूनख्वा में 10 से ज़्यादा पार्टी की कन्वेंशंस से एड्रेस किया हूँ। पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों से, गुजरांवाला में हमने कन्वेंशन किया, फैसलाबाद में हमने जलसा किया, भावलपुर में हमने जलसा किया, और बलूचिस्तान के क्वेटा में, नसीराबाद में हमने जलसे किए। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके में भी मैं इंतखाबी जलसे से ख़िताब कर रहा हूँ। हमने साथ अपना मंशूर भी लॉन्च किया है और हम अपने मंशूर के ज़ोर पे अपना नज़रिया के मुताबिक इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जैसे हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। आप पंजाब में अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को रिवाइव करना चाहते हैं और लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम लीग नून कराची के अवाम, पूरे सिंध के अवाम और बिलखुसूस कराची के लोगों को मनी बैक गारंटी के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है डेवलपमेंट के कामों के एतबार से। वो कहते हैं अगर आप हमें वोट देंगे तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, अगर नहीं की तो मनी बैक गारंटी है। तो डू यू फील थ्रेटेंड कि अगर कम अज़ कम कराची के अवाम ने मुस्लिम लीग नून की बात सुनी जिसको वो प्रेजेंट करते हैं कि हमने पंजाब में डेवलपमेंट की? कराची के अवाम ने इनको अब एक्सपीरियंस किया है। पिछले 18 महीने में नून लीग हमारे साथ हुकूमत में थे। हमने, MQM ने, हम सारे इत्तेहादियों ने ज़ोर दिया
کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے, یہاں صرف ایک بلدیاتی نظام یا ایک صوبائی حکومت اکیلے کام کرے تو اس کا اپنا امپیکٹ ہوگا, جب ہم سب مل کے کام کریں تو اس کا فائدہ ہوگا. ہم نے بہت زور دیا کہ K4 کا جو واٹر کا پانی کا منصوبہ ہے, ماضی میں چاہے وہ برا میاں صاحب کا حکومت ہو یا خان صاحب کا حکومت ہو, اس پہ وہ انیشلی بجٹ رکھتے ہیں اور پھر وہ بجٹ کم کرتے ہیں, ہمارا منصوبہ سلو ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے کراچی کا. میں نے سب کے سامنے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں آپ کا شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے تاکہ انہی مہینوں میں ہم اپنا کام مکمل کر سکیں. مگر افسوس کے ساتھ نون لیگ نے وہی کام کیا جو پہلے ہوتا آ رہا ہے, اور ہمارا K4 کا منصوبہ جو پہلے بجٹ الاٹ کیا گیا تھا اس کو مزید کم کر کے یہ میسج بھیجا کراچی کے عوام کو کہ ان کا دلچسپی نہیں ہے ہمارے مسائل حل کرنے سے. پھر انتخابی مہم کے سلسلے میں پچھلے الیکشن میں شہباز شریف صاحب کراچی سے خود لڑ رہا تھا. اس الیکشن میں شہباز شریف صاحب کا یہ امپریشن ہے کہ مسلم لیگ نے کراچی سے, میں پولائٹلی کہنا چاہ رہا ہوں, امپولائٹلی یہ ہوتا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ بھاگ چکے ہیں, اور میاں صاحب نے اپنا جو کینڈیڈیچر تھا کراچی کا وہ ودرا کر چکا ہے. تو بہت پولیٹیکلی اینڈ حکومت کی طرف سے میرا خیال میں ان کا اتنا دلچسپی نہیں ہے کراچی میں. وہ لفظی طور پہ آپ کی ٹی وی پہ آ کے نعرے تو مارتے ہیں, مگر وہ جو ضرورت ہے, اس لیے کراچی از دی اونلی میگا سٹی وی ہیو ان دس کنٹری. یہ ایک ایسا شہر ہے جو پورا ملک کا معیشت کو اٹھا سکتا ہے, مگر اس کے لیے ہمیں وفاق, صوبائی حکومت, بلدیاتی نظام کو مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ سمجھنا پڑے گا کہ the needs of a mega city like Karachi are above and beyond just the support that a local government system یا provincial government can give. آپ کا پنجاب کی طرف جو انٹرسٹ بڑھا پریکٹیکلی پچھلے کئی سال سے, ریزنز جس کا آپ بھی حوالہ دیتے ہیں, آپ کی جماعت بھی, پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پریزنس نہیں تھی, لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا پہلے تو آپ کی طرف سے مطالبات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے, لیکن آپ لوگوں نے پنجاب کا رخ کیا. تو کوئی امید جاگی ہے؟ یہ جو اچانک اعتماد آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کچھ آزاد کینڈیڈیٹس کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے بعد؟ بات نہیں ہے اتنا تو ہم جانتے ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں میں موجود ہے. پنجاب میں ایک سازش کے تحت ہمارے قیادت سے لے کے کارکن تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی میں تختے دار پہ لٹکایا گیا. میرے کارکن کو نہ صرف عدالت کے تھرو مگر ٹارگیٹنگ کلنگز کے تھرو پنجاب میں, لاہور میں, پورا صوبہ میں ٹارگٹ کیے گئے. میرا وفاقی وزیر کو پچھلے حکومت میں شہباز بھٹی صاحب کو شہید کیا گیا. میرا گورنر پنجاب کو مارا گیا. اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت پنجاب کی سیاست سے آؤٹ رکھا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہار نہیں مانا اور ہم اپنا سپیس انشاءاللہ تعالی واپس لیں گے. ایک الزام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے جماعت پہ, کہ اب کا تو دلچسپی نہیں ہے پنجاب پہ. میں سمجھتا ہوں کہ میرا لاہور سے الیکشن لڑنا ایک تو اس الزام کا منہ توڑ جواب ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں. اور شکر الحمدللہ جو رسپانس ہمیں ملا ہے لاہور کے عوام سے, اس علاقے کے عوام سے, وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا. آپ کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے پنجاب سے کتنی سیٹس؟ ہمیں صرف ایک مہینہ کے لیے سیاست نہیں کرنا ہے, ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے, اور اس کے لیے یہ میرا آغاز ہے. لیکن چیئرمین صاحب آپ کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے؟ باقی پارٹیز کا دعویٰ ہے, نون لیگ پنجاب کی سیاسی جماعت ہے, پی ٹی آئی نے نون لیگ کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے, تو آپ کا کوئی ہے کہ کتنی سیٹیں نکال لیں گے, اور کوئی آزاد امیدواروں کی امید آپ کے ساتھ؟ جہاں تک نون لیگ کے پریڈکشنز ہے, آپ یاد کیجئے کہ جب ہم سب جب 18 مہینے پہلے حکومت تھا اور اس کے دوران بائی الیکشنز ہوئے تھے نا, 20 بائی الیکشنز یا 25 بائی الیکشنز, وہاں تو کہا جاتا تھا کہ 20 تو ہمارے جیب میں ہے, 3-4 پہ مقابلہ ہو رہا تھا.
رزلٹس آئے آپ کو نظر آیا کیا ہوا. تو میرا خیال میں جو نون لیگ کے پریڈکشنز ہوتے ہیں, بیان بازی ہوتے ہیں, وہ زمینی حقائق اور ان کے بیانات میں فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی بائی الیکشنز میں حصے لے رہے تھے. ہمارے کھاتے میں ملتان کا بائی الیکشن تھا جہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے, کراچی کا بائی الیکشن تھا جہاں ہم عمران خان کے مقابلہ کر رہے تھے, اور دونوں بائی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئے. جو اس دفعہ الیکشنز ملک بھر میں ہو رہے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی بڑا تعداد میں حصہ لے رہے ہیں. نہ صرف وہ انڈیپینڈنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں, مگر کافی انڈیپینڈنٹس جو خود الیکٹیبلز ہو, جو ان کا اپنا ماضی کا سیاست میں بڑا بڑا کردار رہے ہیں, یا پی ٹی آئی یا نون لیگ کی طرف سے ان کو ٹکٹس نہیں دیا گیا ہے تو وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں. تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف اس سیاسی مرز عامہ پہ ہمارا جو اسٹڈی ہے, اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایز جیسے جس طریقے سے کچھ ہمارے سابق ساتھیوں ایک امپریشن دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ 2 دہائی اکثریت ان کا ہو گیا ہے اور بس اب ٹائم کی بات ہے, فیبری 8 آئے گا اور یہ وہ آپ سب سے کچھ رابطے میں ہیں. سوری ٹو کٹ یو آف, آزاد امیدواروں سے آپ کی کوئی بات بالکل چیت اور بہت رابطے سے ہیں؟ آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم اپنے پارٹی کا زور پہ اور اپنا پارٹی کے امیدواروں کے مطابق الیکشنز لڑ رہے ہیں. آف کورس جب ہم نے الیکشن حصہ کے فیصلے جب الیکشنز شروع ہوئے تھے تو اس وقت ہمارا اندازہ تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہوگا, ایک طرف پیپلز پارٹی ہوگا, ایک طرف مسلم لیگ ہوگا, اور ہم نے سمجھا کہ یہ 3 وے فائٹ کا الیکشن ہوگا. اب میرا خیال میں زیادہ تر 2 جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان مقابلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں جو اینٹی مسلم لیگ ووٹ ہے وہ مسلم لیگ کا اپنا ووٹ سے بہت ہی زیادہ ہے, اور ہم نے پاکستان کے عوام کے پاس جانا ہے, جا رہے ہیں, امید یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے. ہمارے ہاں کیونکہ آپ نے ہی میاں صاحب کو لاڈلا کا خطاب بھی دیا, کچھ لوگوں نے لاڈلا پلس بھی ان کو کہا, قبولیت ایک بہت زیادہ میٹر کرنے لگی ہے پاکستانی سیاست کے اندر. اب میاں صاحب کو سسٹم ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے یا چیزیں تبدیل ہوئیں جو اب آپ نے 2 پارٹیز کی دوبارہ بات کرنی شروع کی؟ میں ایک تو جہاں تک لاڈلا کی سیاست ہے یہ تو آج سے نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے کہ ہم لاڈلا ازم کی سیاست کو ختم کر کے عوام کو طاقت کا سرچشمہ مانیں, عوام پہ بھروسہ کریں اور ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں. میاں صاحب ضرور یہ امپریشن دینے کا کوشش کر رہا ہے کہ وہ 4تھی بار لاڈلا بن کے آیا ہے اور اس کو ماضی کی طرح 2 دہائی اکثریت ملنے والا ہے. ایک فیٹ اکمپلی وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں تو آ رہا ہوں. میرا خیال میں زمینی حقائق میں اور اس میں ان کے ایکسپیکٹیشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا آسان نہیں ہے. الیکشنز ابھی باقی ہیں. وہ اگر میاں صاحب 1997 یا 2013 جیسے ایکسپیکٹیشنز رکھ کے یہ الیکشنز لڑ رہے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہوگا. لیکن آپ نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں آپ نے کہا کہ اگر 4تھی بار یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو عوام سفر کریں گے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک بڑی انتہائی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ میاں صاحب آن دی ادر ہینڈ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ایجنڈا جو مین ایجنڈا ہوگا وہ معیشت کو ریوائیو کرنا ہوگا, اور بہت سے لوگوں کے خیال میں معیشت پاکستان کا اہم مسئلہ ہے. ماشاءاللہ اگر میاں صاحب کے پاس یہ طریقہ اس کو معلوم ہوتا تو وہ اس نے کیوں 18 مہینہ کے لیے سیکرٹ رکھا؟ اپنا بھائی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا
اتنا خفیہ راز تھا میاں صاحب کا پاکستان کا معیشت کا تمام حل کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا. اور آپ بھی چیئرمین صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے. صرف ہم نے خود آ کے یہ کرنا ہے. بالکل ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. اور ہم نے جب اگست میں IMF کا پروگرام بڑا مشکل کے بعد حاصل کیے تھے, اس وقت سیلاب بھی ہو رہا تھا, تو ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. مگر میاں صاحب نے لندن سے ہمارا وزیر خزانہ اس وقت تبدیل کر دیا اور ہمیں پھر ایک بار پھر ڈیفالٹ کے خطرے میں ڈال دیا. اس لیے انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ یہ جو اگریمنٹ آپ نے IMF کے ساتھ اتنے مشکل کے ساتھ کیا ہے, اب ہم 3 مہینے کے لیے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. اس لیے سر جی پنجاب میں بائی الیکشنز چل رہے ہیں, تو سیاست ایک بار پھر کھیلا گیا. اور پھر آخر میں جا کے پاکستان کے عوام پہ سخت بوجھ ڈالنے کے بعد, پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کرنے کے بعد, پاکستان کی کرنسی کے فٹل کرنے کے بعد, اینڈ میں جا کے حکومت ختم ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب پیرس کیا اور ہمارا IMF ڈیل ہوا. مگر پاکستان کے عوام بے وقوف نہیں ہیں. ہم سب دیکھ رہے تھے ٹی وی سکرینز پہ. آپ ایک دن کہتے ہو کہ ہم سیاست کو قربان کریں گے, معیشت کو بچائیں گے, اور دوسری دن آپ اسی معیشت کو قربان کرتے ہو اپنے سیاست کو بچانے کے چکر میں. مسئلہ کیا ہوا؟ نہ سیاست بچا, نہ معیشت بچا, نہ ملک بچا, اور ہم ایک سنگین معاشی کرائسس میں آج بھی موجود ہے. اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ایک طرف آپ کی معاشی پالیسیز ضروری ہیں, اور وہ معاشی پالیسیز کہ جب آپ قربانیاں مانگ رہے ہیں پاکستان کے عوام سے, تو ساتھ جو کمزور ترین طبقے ہیں ان کو آپ کوئی نہ کوئی سہولت دیں. مگر صرف معاشی پالیسی سے نہیں چلے گا, یہاں اسٹیٹ کرافٹ اور سیاست بھی ضروری ہیں. اور جس طریقے کا سیاست میاں صاحب کرنا چاہتا ہے وہی پرانا سیاست, وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست, وہ ذاتیات کی سیاست, ذاتی دشمنی کی سیاست, سیاسی انتقام کی سیاست, آپ کا جو بھی معاشی پالیسی ہوگا, آپ کا حکومت اس طریقے سے نہیں چل سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ہم سیاسی انتقام نہیں لیتے. ہمارا یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لیتے. ہم سیاسی انتقام پہ, ذاتی دشمنی کے بجائے ملک کو بچانے پہ اپنا وقت اور اپنا فوکس رکھیں گے. میں اس پہ ضرور آپ سے آگے جا کر تفصیلی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پرانے سیاستدانوں کی آپ مائنڈ سیٹ کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن انتقام کی سیاست, میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. PTI کے تناظر میں اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو PTI کے معاملات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. اب میاں صاحب کہتا ہے کہ اس نے سب معاف کر دیا ایک دن, دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ میں تو حساب لوں گا, پھر کہتا ہے کہ میں نے تو معاف کر دیا. اب ہم پورا پاکستان اس شخص کو چوتھے بار وزیر اعظم بن رہا ہے نا, پہلی بار نہیں. ہم جانتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایکسپیرینس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, کہ یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں, یہ انتقام کرنے والے ہیں. یہ اپنے دل میں تمام باتیں رکھتے ہیں اور وقت پہ حساب لیتے ہیں. ان کو انتقام کے علاوہ سیاست کرنا نہیں آتا. یہ ان کا تاریخ رہا ہے. آپ ایک دفعہ کر کے دکھائے ہو, دوسری دفعہ کر کے دکھائے ہو, تیسری دفعہ وہی کام کر کے آئے ہو, اور آپ مجھے بتا رہے کہ چوتھی دفعہ نہیں الگ ہوگا, اس دفعہ جو ہے میاں صاحب فرشتہ بن کے وزیر اعظم بنے گا. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. بلاول صاحب, آپ نے اپنی جو آخری اسمبلی میں اسپیچ کی تھی اس میں افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ہم اداروں کو ان کے ڈومین میں رکھنے کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکے. آپ نہیں سمجھتے کہ 16 ماہ کی ایک پاورفل حکومت سمجھا جاتا تھا اس کو, اس میں پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں تھیں, ایک بہت بڑا موقع گوا دیا آپ لوگوں نے پاکستان کا ایک اہم ترین مسئلہ حل کرنے کا. ہم نے بہت سے موقع, we missed many an opportunity. And in politics, you don't often get that many opportunities. And there were کچھ golden opportunities تھے جو میں سمجھتا ہوں معیشت کے لحاظ سے, جمہوریت کے لحاظ سے, پاکستان کی جس طریقے سے ہمارا حکومت چلتا ہے اس لحاظ سے, جو ہم نے وہ موقع لوز کیے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میں نے اپنا آخری تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں سارے سیاسی جماعتوں میں, کوئی ایک سیاسی جماعت بھی نہیں, ہمیں ایسے فیصلے لینے چاہیے
جس سے آنے والے نسلوں کے لیے آسانی پیدا ہو، چاہے وہ آنے والے سیاستدان ہوں یا آنے والے جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے اب آگے آنا ہے، 70% پاپولیشن ہے، ان کے لیے ہمیں ان کے نظر سے سوچ کے، ان کی نظر سے دیکھ کے ہمیں فیصلے لینے چاہیے، جو کہ میرے خیال میں ہم نے نہ معیشت کے میدان میں نہ سیاست کے میدان میں یہ ایسا کیا تھا۔ ہمارا جو ساتھ تھا 18 مہینوں کے لیے، اور جو نیت ہمارا ساتھ ہونے کا، ایٹ لیسٹ میرا جو ایز این موٹیویشن تھا کہ ہم یہ سب ساتھ مل کے کریں، کہ پاکستان کے اتنے سنجیدہ مسائل ہے، ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف خارجہ سطح پہ ایک بحران تھا، ایک جمہوری اور آئینی بحران، تو ہم سب اپنا سورٹ آف فرنٹس مینیج کر کے سب مل کے اس کا مقابلہ کریں، مگر ایسے نہیں ہوا۔ جہاں تک ادارے کو دائرے میں رہ کے کام کرنے والی بات ہے، بالکل اس کا وہ ایک لانگ ٹرم جدوجہد ہوگا، اس کو ہم نے کرنا ہے۔ وہی اس کو کرنے کے لیے میرے خیال میں جو سب سے پہلے کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ سیاستدان کو اب اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں دوسرے اداروں کی طرف۔ ہمیں اپنے دائرے میں سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے پارلیمان ہے، پارلیمان کی کمیٹیز ہے، ان کو امپاور کر کے سیاست کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھلوری ماریں گے، اپنے آپ کو انڈرمائن کریں گے، سیاستدان ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، تو کیا امید ہوگا کہ کوئی اور آپ کو عزت دیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں اپنا طریقہ کار کو درست کرنا پڑے گا، اور خود بالکل صحیح ہم یہ بھی چاہیں گے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، ایگزیکٹو کی ڈومین میں یا کسی اور کی ڈومین میں۔ اس سے تو the way that a government works and functions وہ متاثر ہوتا ہے۔ اپنا گھر درست کرنا سیاستدانوں کا یہ تو ایک اہم بات ہے ہی، لیکن پاکستان میں طاقتور ہلکے سیاستدانوں کو تو نہیں کہا جاتا، عام طور پر ریسیونگ اینڈ میں ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، یا کل کو آپ حکومت میں آئے تو آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے؟ دیکھو یہ جو بات تھا، this is one of those golden opportunities that we as politicians let slip۔ اب یہ ایک تاریخی موقع تھا جہاں پورا اسٹیبلشمنٹ نے، اٹس ناٹ کہ ایک انڈیویجول نے بات کی نا، ایک انسٹیٹیوشنل موقف تھا، اور اس انسٹیٹیوشنل موقف کا جو مومنٹ تھا اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا تھا، اس کو ہمیں پاکستان کے فائدہ میں لے کے جانا تھا۔ نہ حکومت کے سیاسی جماعتوں نے، نہ اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں نے اس سوچ کو طاقت دیا، اس سوچ کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ سپیس دلوائے۔ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ ایک سوسائڈ اٹیک تھا جمہوریت پہ۔ میں نے تو پارلیمان پہ تب بھی کھڑا ہو کے کہا کہ آج پی ٹی آئی کا قیادت نے اپنا پارٹی کو بند گلی میں دکھیل دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ پورا جمہوری نظام کو بند گلی میں دکھیلا جائے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیبرری 8 کے بعد ایک ایسا جمہوری سیاسی حکومت کو جیسے پیپلز پارٹی کو رسپانسبلٹی ملتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو واپس اس طرف لے کے جائیں، کہ ادارے بھی مان جائیں کہ ہم اپنے دائرے میں رہ کے ہم بالکل سیاست میں عمل درآمد نہیں کرنا چاہیں گے، اور سیاستدان سیاست بھی کریں گے، اپنے آپس کا ایشوز آپس میں ہم حل کریں گے۔ اگر ہم حل نہیں کریں گے تو پھر کبھی سپریم کورٹ مداخلت کرے گا، کبھی کوئی اور ادارہ مداخلت کرے گا۔ اب تک یہ میرے سب سے حیران کن بات ہے کہ جو میرے خلاف مخالف سیاستدان ہیں یا حریف ہے جو الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں، اپنے آپ وزیر اعظم کے 4تھے بار امیدوار ہے، یا خان صاحب دوسرا بار تو امیدوار ہوگا، یہ اب 30 سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ It's not like they don't know what they're doing. They know exactly what they're doing. ایک دفعہ حکومت میں رہ کے، دوسری دفعہ حکومت میں رہ کے، پھر توبہ کر کے COD بھی تیسری دفعہ، پھر وہی کام، اور اب 4تھی دفعہ میاں صاحب starting from square one۔ مطلب وہ this is not Nawaz 4.0 is the same as IGI Nawaz 1, right؟ تو یہ تو مطلب درمیان میں چارٹر ڈیموکریسی بھی گیا، جمہوریت بھی گیا، وہ وہی کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ سیاست میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ خان صاحب کو بھی بہتر جاننا چاہیے
خان صاحب بھی ایک دن چلے پہلی دفعہ تو وزیر اعظم بنا، مگر پاکستان میں تو بڑا ہوا ہے سیاست کا نظام سے 30 سال سے زیادہ، اس کا اپنا ایک سیاسی سفر ہے. کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ؟ کیا ان کو نہیں اندازہ کہ ان کی سیاست کا نقصان، وہ تو 5-10 سال بعد ویسے ہی یہ قابل نہیں ہوں گے کہ یہ چل سکے اور اپنے کام کر سکے. جو فیصلے وہ آج لے رہی ہے، میرا جنریشن کو اس فیصلہ کو بوجھ اٹھانا ہے. اس لیے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہوں. اس لیے میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، جس کا تقریر آپ اگزامپل دے رہے ہو، کہ ہمیں سب مل کے وہ فیصلے لینے چاہیے جو آنے والی نسلوں کے لیے آسانی پیدا کرے، مشکلات میں اضافہ نہ ہو. اس وقت پاکستان کا جو تاریخی معاشی بحران ہے، ہم نے شاید اپنا تاریخ میں اتنا مشکل معاشی حالات کا مقابلہ نہیں کیا. دہشت گردی کے حوالے سے ایک بار پھر وہ سر اٹھا رہے ہیں. فارن پالیسی کے لحاظ سے ہمارے 3 میں سے 4 جو نیبرز ہیں، کل کے بعد 3 میں سے 4 نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اب پھر سے خراب ہو چکے ہیں. ہمارا حقوق جو جمہوری نظام ہے، اب پاکستان تو 1947 میں بنا، باقی تمام ممالک آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ ملک بنتے ہیں پہلے 5-10 سال اس میں لگاتے ہیں کہ کون سا نظام ہونا چاہیے، جمہوریت، آمریت، پارلیمنٹری، پریزیڈنٹ، پھر وہ فیصلہ کر کے اسی نظام کے ساتھ لے کے چلتے. یہاں ہم ہر 5-10 سال بعد کہتے ہیں کہ ہم پھر سے شروع ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی حکومت بنے وہ اب اپنا ذمہ داری سمجھے، وہ اپنا فرض ادا کرے. ہم اتنا لائٹلی جو پاکستان کی مشکلات ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں. یہ عام مسئلے نہیں ہیں، یہ سنگین مسئلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا، کوئی یہ تو پھر ذاتی دشمنی کی سیاست کے بجائے ہم اپنا نیشن کو، اپنا ملک کو پرائیورٹی دے کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور فارن پالیسی جو پاکستان کی جیسے رن ہوتی ہے، اس پہ ہمارے ملکی اور غیر ملکی جو آبزرورز ہیں وہ کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر چکے ہیں اور لکھ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ کہاں سے چل رہی ہے. آپ کی نظر میں یہ جو وقتی منتخب حکومت ہوتی ہے، فارن پالیسی ٹوٹلی ان کی ڈومین ہونی چاہیے، اداروں کی ہونی چاہیے، یا دونوں کو مل کے چلانی چاہیے؟ آئی تھنک دیٹ ڈفرینٹ کنٹریز، مختلف ممالک میں ان کا فارن پالیسی پہ ایک اثر ہوتا ہے، یہ انفلوئنس ہوتا ہے فرام ڈفرینٹ ایریاز. تو ایک تو پارلیمنٹ کا اور پارلیمان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے فارن پالیسی پہ، فارن ریلیشنز کمیٹیز کے تھرو اور عام پارلیمانی کارروائی کے تھرو. پھر ہر ملک میں ایک فارن آفس ہوتا ہے جس کا ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوتا ہے، ایک بیوروکریٹک اپروچ ہوتا ہے، ایک ڈپلومیٹک اپروچ ہوتا ہے. ان کا تو اوبیسلی ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں یہ سب کچھ میں. اور تمام ممالک میں ان کا انٹیلیجنس سروسز کا ایک انپٹ ہوتا ہے، ان کے آرم فورسز کا ایک انپٹ ہوتا ہے، ان کے پینٹاگون کا یا ڈیفنس سیکٹر کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے فارن پالیسی پہ، اور عام پبلک کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے فارن پالیسی ہے. اور آج کل یہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ تو anyway this is entered into a new era as far as that's concerned. اب پاکستان کے لحاظ سے بھی جیسے ہر in every walk of life ہم چاہتے ہیں کہ جو سویلین ادارے ہیں جن کا کام ہے ان کو مزید طاقت دیا جائے، وہ اپنا کام کرے اور سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. جہاں تک فارن پالیسی کی بات ہے، a strong foreign minister will obviously first and foremost rely on his foreign office and prioritize his foreign office, will also rely heavily on input from the intelligence services and the defense sector, particularly a country like Pakistan جہاں جو geopolitical حالات ہے ہمارا ارد گرد ہمارا ریجن میں جس طرف جا رہے ہیں. تو this is will require a multi-institutional approach. ایک آپ نے بات کہی، کابل میں چائے پینے کے اچھے نتائج ہمارے لیے نہیں نکلے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے اپنے انٹرویو میں کہا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ بھی ڈومین کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی حکومت اور ادارہ جاتی پالیسی تھی کابل میں چائے پینے کی، یہ تو بہت حوالوں سے کہا جاتا ہے. This was مسٹر خان صاحب کی اپنی ایک عجیب کنسپیریٹوریل موقف رہا ہے جہاں تک دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے، ہمارے اپنے طالبان کے حوالے سے، دوسرے ملک میں دوسرے تنظیموں کے حوالے سے. اس نے اپنا ایک مخصوص ایک نظر سے یہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں. He's always had a certain line. وہ لائن ہمارے ادارہ کا لائن نہیں رہا تھا. ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے ان کا بیک بون توڑا تھا. ادارے نے مخالفت نہیں کی جنرل باجوہ کے انڈر اس وقت. Actually I think
ادارے کے اندر اس وقت پر کافی مخالفت تھا اس ڈیسیجن میکنگ، ان کے لحاظ سے جب ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوا تھا پارلیمان کے سامنے نہیں لے کر آیا. جب آخرکار لے کر آیا تو میں نے بہت مخالفت کیا. میں نے اس چائے پینے کے کپ کا جو بات ہے، میں نے ادھر پارلیمان کی میٹنگ میں ان کے سامنے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے، اور اگر کرنا تھا آپ ٹی وی پہ کیسے آئیں. اس لیے ہی wasn't the only ISI chief that went to کابل ان دوز ڈیز. تو پورا دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز انگیج کر رہے تھے. اینی وے وہ دا پوائنٹ واز ناٹ دیٹ. دا پوائنٹ از کہ یہ پالیسی کہ پارلیمان کو ملک کو بتایا بغیر جو ہمارے اپنے ٹی ٹی پی تھے، فکر اباؤٹ ہمارا اپنا ٹی ٹی پی تھے، ان کو از خود معافی دینا، یہ فیصلہ کرنا، از خود فیصلہ کرنا کہ ہم ان سے نہ صرف بات چیت کریں گے، بات چیت کا دو رنگ ہو سکتے ہیں نا، کہ بات چیت یہ کرے کہ پاکستان کا آئین تسلیم کرو، ہم نے اب آپ کو ہروائے ہیں جنگ میں، تو جو لوگ سنگین واقعے میں ملوث تھے وہ تو اپنا سزا دیں، مگر باقی سب مین اسٹریم میں آ جائیں. لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں کی. جو پاکستان میں سنگین دہشت گردی کے واقعے میں دہشت گرد ملوث تھے، خان صاحب نے ان کو جو افغانستان میں رہتے تھے یا افغانستان کے قیدی ہوتے تھے اور وہ فرار ہوئے، ان کو دعوت دیا کہ آئے پاکستان میں رہیں انکنڈیشنلی، ناٹ کہ آپ ویپنز چھوڑ کے پاکستان کی آئین مان کے توبہ کر کے، نہیں، آئے آپ اچھے بچے ادھر بیٹھ. یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے. خان صاحب اس پہ قائم رہا کہ یہ میں نے کیا. اب کون سی دنیا میں آپ مجھے ایک ایگزامپل دکھائے کہ ایک ملک جس نے جنگ جیتا ہوا ہو یہ ایسا کوئی فیصلہ کرے. نا وہ کیا سمجھ رہے تھے اس وقت؟ چلے جو شاید کچھ مہینوں کے لیے وہ آ کے آرام کر رہے تھے، پھر ان کے پاس جو ہتھیار آیا، وہ جو کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر ایک آل آف کنٹری اپروچ لینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک ڈٹ کے اس پہ ایک سٹانس لیا ہے. جو افسوس کی بات ہے، جو ہم آج تک اس کا حساب مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ہم نہیں تو ادارے خود اپنا اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یہ ہوا کیسے کہ پاکستان کے اتنے شہداء، اے پی ایس کے شہداء، ہمارے اپنے شہداء، فوج کے شہداء، ان کا قربانیوں کو ہم بھول کے یہ فیصلہ کرے. اور اگر اس فیصلے سے امن آتا تو شاید میں بھی مان لیتا کہ ارے بھائی میں غلط تھا. اس فیصلے کی وجہ سے آپ نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی کی طرف دھکیل دیا ہے. تو اس کے حساب کیے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک اور ڈومین کے اعتبار سے آخری سوال، ہمارے ہاں جو فورن انویسٹمنٹ لے کے آنا ہو یا ایکسچینج ریٹ یا یہ تمام چیزیں، اس میں بھی آج کل ادارے بہت سے حوالوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے نظریے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے یا یہاں پر بھی ڈومین طے ہونی چاہیے؟ جہاں تک ادارے کی بات ہے، ایک فورم اسٹیبلش ہوا ہے جو SIFC کے نام کا فورم ہے. سوچ اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہم ایک سب مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے ساتھ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کرے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن منسٹری ہے اور جو کامرس منسٹری ہے، ان کو ان چیزوں میں لیڈ رول لینا چاہیے. اور پھر جن کو ان کو ضرورت پڑے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ حکومت ہو، چاہے وہ کسی ادارہ سے کوئی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو، تو ان سے وہ ایکسپرٹیز لے کے کام کرے. مگر there's no harm in having a committee, but the prominent role in those committees should be, especially if it's to do with foreign investment, in the finance ministry and the commerce ministry. اب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. پہلے مینیفیسٹو کی طرف جانے سے پہلے جو ایک ڈیبیٹ ہے، فیئر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سو اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. لیکن میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، PTI کا الیکشن سمبل ان سے لے لیا گیا، جو تمام معاملہ ہوا عدالت میں بھی گیا. لیکن آپ کے نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس پارٹیز کو اس حد تک ریگولیٹ کرنا، اور وہ بھی الیکشن سے چند دن پہلے، اس کا اختیار ہونا چاہیے؟ I think elections کے بعد ہم سب کو، سارے سیاستدانوں کو، شاید اب تو PTI بھی مان لیں گے، ویسے تو وہ ان کا ایک غیر جمہوری سوچ ہوتا تھا. We should pass legislation that makes it easier, not harder, for politicians and for political parties and for citizens in general to fight elections.
ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ اس کام میں آئیں, پاکستان کے عوام ان کو چن سکے. تو رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے کہ کبھی آپ 62 whatever those constitutional 61F or whatever, کبھی اس کے تھرو, کبھی کسی اور دوسرے راستے کے تھرو, ہمیں تو پتہ نہیں کون سی کتنے لمبے لمبے ایفیڈیوٹس فل کرنا پڑتے ہیں, کتنے سارے فارمز فل کرنے پڑتے ہیں, کتنے چیزیں مکمل کرنے پڑتے ہیں, جو کہ آپ کو پھر ایک لائر ہائر کر کے, ایک اکاؤنٹنٹ ہائر کر کے اس کے کیے بغیر آپ یہ فارمز تو نہیں فل کر سکتے. میں چاہتا ہوں تو عام آدمی جا سکے, وہ کہہ سکے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, تو وی شوڈنٹ پٹ اتنے سارے رکاوٹیں ان کے سامنے. تو ضرور الیکشن کے بعد اس پہ اسی طرح پی ٹی آئی سے بھی یہ رکاوٹ نہیں لگا. پیپلز پارٹی کا جو تو جہد آج سے نہیں 30 سال سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لحاظ سے چلتا آ رہا ہے. ہم اپنا ریفارمز لے کر آتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری الیکشن کیمپین میں بھی ہمارا فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لحاظ سے جو ہمارا منشور میں تمام چیزیں تھے, ہم نے وہ پھر کر کے دکھایا. جیسے یہ اپوزیشن لیڈر اور پی ایم کے کنسلٹیشن کے ساتھ الیکشن کمشنر بننا, انٹرم گورنمنٹ بننا ایٹسٹرا. ہم نے یہ سب کچھ کیا تاکہ یہ فری اور فیئر الیکشنز کی طرف جائے. آج بھی مزید امپرومنٹس کی ضرورت ہے, مگر اس کے لیے کنسنسس سب سے اہم بات ہوتا ہے, اور جو جماعتیں ماضی میں اس قسم کے کنسنسس میں رکاوٹ تھے, آج وہ شاید نہیں رہیں گے. 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدے کے عنوان سے آپ لوگوں نے جو کل جاری کیا ہے, اس پہ میں جاننا چاہوں گی, ایک ڈیبیٹ یہ رہتی ہے کہ کتنے پریکٹیکل ہیں یہ منشور جو سیاسی جماعتیں پیش کرتی ہیں. آئی ایم ایف ہمارے لیے ایک رکاوٹ رہتی ہے. سو اب آپ 300 یونٹس فری فار آل بجلی جیسے بھی وعدے کر رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے بھی ہیں, اس میں مختلف چیزیں بھی ہیں, تو پھر آئی ایم ایف کی ایک تلوار بھی رہے گی. تو یہ کتنے پریکٹیکلی پاسبل ہیں, اس میں عمل درآمد کیسے ہوگا؟ تھینک یو. ایک تو I think that everybody should read Pakistan People's Party's عوامی معاشی معاہدہ, جس میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے ہم غریب ترین لوگوں کو 300 یونٹ تک فری سولر کے تھرو بجلی دلوانا چاہتے ہیں. جہاں تک پریکٹیکلٹیز کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے. آپ ہمارا ہر حکومت 1971, 77, 88, 1993, 2008 کا منشور اٹھائے, ہمارا حکومت کا کمپیریزن کرے, اور ہم نے ہر حکومت میں اپنے منشور پہ عمل درآمد کیا. 2007 سے لے کے 2008 سے لے کے 13 تک پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی حکومت نے اپنا 5 سال پورا کر لیا, اور پہلی دفعہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے. اس میں ہم نے 90% جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدے کیے وہ پورے کیے ہیں. یہی باتیں ہوتے تھے کہ کتنا پریکٹیکل ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, آپ ملک کو تو بیکاری بنا رہے ہو. پوری دنیا مانتا ہے کہ گولڈ سٹینڈرڈ فار سوشل سیفٹی نیٹ, اس کا کاپی کیا جا رہا ہے. ایجپٹ میں, ایشین اسپیسیفک ممالک ہے, میں نے یہ کام کر کے دکھایا. 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, میں ایز ان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہم پہ طنز کیا جاتا تھا نون لیگ کی طرف سے. یہ صدر پاکستان کیا کر رہا ہے, اتنا زیادہ دفعہ وہ چین جا رہا ہے, 9 دفعہ کون جاتا ہے چین, اس کو تو وہ میئرز اور گورنرز ریسیو کر رہے ہیں چین کے اسٹیٹس میں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ویژن تھا, ایک منشور تھا, اس پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. جب میں نے یہ اپنا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکاتی ایجنڈا میں پیش کر رہا ہوں, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک کہ اس کا فائنانسنگ کا پلان ساتھ میں نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں پڑھ لوں, بیکاز اس میں میں نے فائنانسنگ کا بتایا ہے کہ میں کہاں سے کاٹ کے یہ پیسہ نکالوں گا. اور جو ہمارا صوبائی سندھ کا حکومت رہا ہے, وہاں ہم نے کسی نہ کسی شکل میں ان منصوبے کا پائلٹ یا ایک چیز شروع کر لیا ہے. جہاں تک آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہے, وہ تو بے تحاشا ایگزامپلس ہے سندھ میں, لیکن جہاں تک آپ کے, میں نے کہا فار ایگزامپل میں 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہا ہوں پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کے لیے, کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر ہو, ان کے خواتین کو میں مالکانہ حقوق. تو ہم سندھ میں سیلاب متاثرین کو 20 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے نیپال میں جب زلزلہ آیا تھا, ان کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ گھر بنائے ہیں. اس کے بعد سندھ کا جو 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں, جس کے لیے پیسہ مل رہا ہے, اور ان کی جو خواتین ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے پاس 5 سال نہیں تھا, جب سیلاب آیا تو اس کے
1 साल से कम के बाद हमारा बजट आया, इंटरनेशनली फाइनेंसिंग करना भी ज़रूरत था, तो हमने वो काम शुरू तो कर दिया। अगर 20 लाख में सिंध में कर सकता हूँ तो पूरा पाकिस्तान में 30 लाख करना तो इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम किसान कार्ड या मज़दूर कार्ड लेकर आएंगे तो पहले हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करके दिखाए हैं ना। हमने सिंध में हमारा मज़दूर कार्ड का पायलट शुरू कर लिया है। किसान कार्ड की इसलिए हम समझते ज़रूरत है कि हम अपने फार्मर्स को जब मुफ्त बीज देना चाह रहे थे सैलाब के बाद, या हम उनको कोई सब्सिडी देना चाहते हैं, तो कोई तरीक़ाकार नहीं है, हमारा हारी रजिस्टर्ड नहीं है, हमें बड़े ज़मींदार के थ्रू देना पड़ता है बड़ा एलैबोरेट तरीके से। तो यही तरीका है कि अगर उनके पास किसान कार्ड होगा तो हम डायरेक्ट उनको सब्सिडीज़ दिलवाएंगे। जहाँ तक फंडिंग की बात है, डेवोल्यूशन के मुताबिक 18वीं तरमीम के मुताबिक आपको जो वजारत वफाक का ज़िम्मेदारी अब नहीं रहा उनको डिवॉल्व करना चाहिए। अब वो डिवॉल्व नहीं हुए और 17 मिनिस्ट्रीज़ आज तक चल रही हैं जो पाकिस्तान के अवाम को सालाना 300 अरब से ज़्यादा रुपया इसमें ज़ाया होता है। इसको डिवॉल्व करके हम वो पैसा बचाएंगे। हमारा अशराफिया को, बिजली घरों को, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को, बड़े बड़े लोगों को, अमीर ताकतवर लोगों को सालाना पाकिस्तान का टैक्स का पैसा 1500 अरब सब्सिडी की सूरत में जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वजारतें को बंद करूँगा, मैं ये सब्सिडीज़ को बंद करके इसी पैसा को पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूँगा। इस पे IMF का कोई एतराज़ नहीं होगा। IMF को ऐसे पेश किया जाता है कि पता नहीं क्या, IMF सिर्फ इतना कहता है कि जो आप करना चाह रहे हैं उसका फंडिंग हो। तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नकाती अवामी मुआशी मुआहिदा वो एक हमारा सलूशन है कि हम कैसा महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। यही हमारा तरीका। लेकिन ये सब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक अच्छे वज़ीर ख़जाना की भी ज़रूरत होगी अगर आपकी हुकूमत आती है। प्लीज़ ड्रॉप अ नेम, कौन हो सकता है? आई थिंक दैट पाकिस्तान के अवाम इस बात पे हमारा नियर यूनानिमस कंसेंसस है कि एनीबडी बट डार। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहे हमारा 2007 से लेके आई कीप सेइंग 2008 से लेके 2013 तक का जो दौर था, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हमने सदरदारी के दौर पे लेके आए थे, उसके बाद ना मियाँ साहब कर सका ना खान साहब कर सका। सब कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स ही एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की मईशत को तरक्की कर सकते हैं, मगर दोनों नाकाम रहे सदर ज़रदारी साहब के मुकाबले में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत में जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं, चाहे वो थरकोल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वही इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन जो आजकल फेमस हो चुका है, उसने हमें अपना इकोनॉमिक पॉलिसी पे अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को पूरा एशिया में 6th रेट कर दिया है। भारत के बहुत से स्टेट्स का से हम आगे हैं। तो मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआशी पॉलिसीज़ अवाम दोस्त होते हैं। हम हमेशा ऊपर का नहीं, हम निचले तबकात के, पसमानदा तबकात के सोच के अपने मुआशी पॉलिसीज़ बनाते हैं। और ये अब ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये साबित हुआ है कि जो बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम डाउन अप्रोच है, वो नाकाम रहा है। बॉटम अप अप्रोच से मईशत भी तरक्की करते हैं, अवाम तरक्की करता है और मुल्क बनते हैं। आप इस चीज़ का क्रेडिट आपकी जमात ले रही है एंड राइटली सो कि सबसे पहले इस कैंपेन में मंशूर का ऐलान आप लोग ही उसकी तफसील आप क्या करना चाहते हैं वो बता रहे हैं। लेकिन नून लीग की राय मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि एक जमात जो कि ऑब्वियसली आपकी जमात है 1.5-2 सफ़ों का मंशूर पेश कर रही है, लेकिन नवाज़ शरीफ का मंशूर तब शुरू होता है जब वो इक़्तिदार में आते हैं, और इक़्तिदार में तो हमने आना है। ये तो बड़ा मजाक की बात है। वैसे इनका ना मंशूर है ना नज़रिया है। उनका मंशूर ये है कि गल हो गई और चौथी बार वज़ीर आज़म, बस यही उनका मंशूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 हिस्से में मंशूर है। हमारा अवामी मुआशी मंशूर जो मैंने आपके अवामी मुआशी मुआहिदा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसलिए मैं समझता हूँ कि अवाम ये महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा का प्लान चाहते हैं। तो मैंने 2 मंशूर बनाए हैं। एक मैंने जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का खात्मा का अब हमारा प्लान है वो बनाया। दूसरा जो हमारा तफसीली डॉक्यूमेंट जैसे नेशनल फॉरेन पॉलिसी, बाकी रिफॉर्म, जो एक बहुत तफसीली पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी होता है। लेकिन ये मजाक है कि वो कहते हैं कि नून लीग का मंशूर तब शुरू होता है जब हम हुकूमत में आते हैं। मतलब वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं।
دنیا بھر میں سیاست کیا ہوتا ہے, جمہوریت کیا ہوتا ہے, کہ یہ میرا منشور ہے, یہ میرا پروگرام ہے, میں اس میں لڑ رہا ہوں. یہ اتنا ایریگنٹ ہے کہ یہ چوتھے بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. 2-3 ہفتے رہتے ہیں الیکشن تک, اور ابھی تک وہ پاکستان کے عوام کو نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. I'll make it very quick کیونکہ آئی نو آپ کے پاس وقت کم ہے, لیکن میاں صاحب نے اپنے ایک منشور نہیں لیکن ایک ایجنڈا کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں, دیٹ از کہ وہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کی بحالی چاہتے ہیں انکلوڈنگ انڈیا. ڈو یو تھنک, کیونکہ آپ فارن منسٹر رہے, آپ نے بھارت کا دورہ بھی کیا, بھارت کے مودی کے ٹائم پہ جو بھارت ہے اس کا ٹریڈ ہو سکتی ہے, آپ ذاتی طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل ایبسلیوٹلی پاکستان پیپلز پارٹی بلیوز کہ ہمیں اپنا جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو انلاک کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں نارتھ ٹو ساؤتھ, ایسٹ ٹو ویسٹ ٹریڈ تو بہت ضروری ہے, نہ صرف بھارت بٹ افغانستان کے تھرو, اب ایران کے ساتھ جو ہم نے حالات سے ہی کرنا تھا. اوبیسلی کرنٹ کانٹیکسٹ کمپلیکیٹس تھنگس, بٹ یہ ایک ایم ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. میاں صاحب پہ جو بھارت کے ساتھ ہمارے اعتراضات ہیں کہ وہ ایک ذاتی تعلقات پہ اپنا, اور بھارت کا وزیر اعظم ایک پرسنل rather than institutional engagement سے حالات بہتر کرنے کی بات ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انسٹیٹیوشنلی کرنا پڑے گا. ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے دہشت گردی کے مسئلے ہیں, آپ کے بھی دہشت گردی کے مسئلے ہیں, آئے مل کے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. ہمارا کشمیر کا بہت بڑا ایشو ہے, آپ کے بھی کنسرنز ہیں, آئے ہم اس ایشو کو حل نکالتے ہیں. مگر یہ چیزیں ڈپلومسی کے تھرو حل کیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے شادیہ کی دعوت پہ آتے ہوئے حل نہیں ہوتے. اب ہم یوتھ کے بارے میں, 70 سال کے عمران خان صاحب کیسے یوتھ کے لیڈر بن گئے, ہم دیکھتے ہیں یہ بات جب ہم کور کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کو کہ بہت سے نوجوان ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مختلف وجوہات کی بیسس کے اوپر. سو آپ کیسے یہ اس یوتھ کو جو خان صاحب کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اپنا کرکٹر کی ہونے کا ہے, اور پاکستان میں میرا خیال میں مذہب کے بعد جو پاکستان کے عوام کا سب سے زیادہ دلچسپی ہوتا ہے وہ کرکٹ میں ہوتا ہے, سیاست میں نہیں. ان کو شاید نہ منشور کا, نہ سیاست کا, نہ پالیسی کا زیادہ تر پتہ ہو, مگر اتنا پتہ ہے کہ یہ کرکٹ ہے, اس کا تو ایڈوانٹیج تو ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یوتھ کو ایز اے مونولیتھک بلاک نہیں لینا چاہیے. جیسے باقی ملک میں یو کین یو نو اکنامک بیسس پہ جہاں سے وہ ویئر دے فرام دے ڈفرنٹ ویز ٹو اسپٹ اپ, ایسے ہی یوتھ کا ڈیموگرافکس ہوتے ہیں. ہم یوتھ کو جذبات کے بجائے پالیسی کے تھرو اپیل کرنا چاہتے ہیں. میں 2 ایشوز یوتھ کے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, ویسے تو بہت زیادہ ہیں جہاں تک تعلیم ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, بٹ 2 مین پوائنٹس ان مائی عوامی معاشی معاہدہ جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہیں. ایک جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے, اس لیے میں بھی نوجوان ہوں, میں بھی یونیورسٹی سے ہو کر آیا ہوں, میرا جو اپنا ایج گروپ ہے اس سے ایک جو مجھے پتہ چلا, اور میں جو ایک ایسپیکٹ جس کا میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, آپ اچھا محنت کریں, آپ پڑھیں, اچھا گریڈ لے لیں, گریجویٹ کریں, اور پھر آپ کو جاب بھی ملے گا, آپ کا زندگی سیٹ. جو میں نے چاہا وہ ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو, جو اصل میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈگری بھی لے لیتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس 2 ڈگریاں ہوتے ہیں, مگر وہ روزگار ملنا مشکل ہوتا ہے. ان کی بہت سے وجوہات ہیں کہ کیوں مشکل ہے. ایک تو معاشی پالیسی کے لحاظ سے, اور دوسرا یہ کہ آپ جب جاتے ہو نیا ڈگری ہاتھ میں لے کے انٹرویو کے لیے یا جاب لینے کے لیے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے تعلیم تو حاصل کیا ہے مگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ جو بہت مشکل عرصہ ہوتا ہے, رائٹ, the time from when you've graduated یا you finished the skills that you need to learn but you're looking for a job and you can't get a job. تو میں چاہتا ہوں کہ اس دوران حکومت کی طرف سے ہم نوجوانوں کو کچھ مالی مدد دے اس 1 سال کے لیے جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں, اس کو وہ ہم یوتھ کارڈ کے تھرو دیں گے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کے لیے, اس لیے majority of our population is poor, we don't have those positive spaces for the youth to engage in, for the youth to interact with each other. اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں, اس لیے ہمارے لڑکانہ میں ایک سر شاہ نواز بھٹو لائبریری ہے, اس کے باہر
हर सुबह 6 बजे लंबा लाइन होता है एंड इट्स पैक लाइक साड़ी। मैं चाह रहा हूँ कि मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूथ सेंटर का कॉन्सेप्ट वापस लेकर आए। उसमें ना सिर्फ लाइब्रेरी हो मगर डिजिटल लाइब्रेरी हो, वाईफाई हो, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आके इस सहूलत का इस्तेमाल करें। साथ साथ स्पोर्ट्स, अगर वो खेलना चाहे तो स्पोर्ट्स खेले, अगर वो कल्चर एक्टिविटीज़ में, अगर वो सकाफती एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक में, उनका कोई जो हॉबी है, इंटरेस्ट है, वो होन करे, वो उधर इंजॉय कर सके। जो करियर सर्विसेज है, जो मॉडर्न स्किल्स है, एक तो मॉडर्न स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, वो सर्विसेज में नौजवानों को दिलवाना चाह रहा हूँ। करियर सर्विसेज, ताकि उनको बताया जाए कि आप में ये स्किल्स है, आप ये नौकरी का तलाश करें, या आपने अगर ये काम करना है तो हम आपको ये स्किल्स सिखा देते। अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है जॉब के लिए, तो हर किसी को नहीं पता कि वो इंटरव्यू कैसे करना है, वो उनको सिखाए। आपने अपना CV तैयार करना है, प्रोएक्टिवली हम ये कोशिश करें कि अपने नौजवानों की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। प्रोएक्टिवली हुकूमत ये कोशिश करे कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाए। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा इंटरवेंशन, इतना महंगा तरीन तो इंटरवेंशन नहीं है, इस छोटा इंटरवेंशन में हम के ज़रिए हम अपने नौजवानों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तब्दीली लेकर आ सकते हैं। मैं अब एक आपसे क्वेश्चन विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप, मैं बतौर एक खातून जो इस मुल्क में रहती हूँ, औरतों के मसाइल का या जो उनके चैलेंजेस हैं, क्या आपको उसका अंदाज़ा है? क्योंकि जिन पुराने सियासतदानों का आप तस्करा करते हैं, उन्होंने या तो मिसोजिनिस्टिक अल्फाज इस्तेमाल करके या ख़वातीन की एग्जिस्टेंस के ऊपर तनकीद करके आज तक बयान दिए। आपका सवाल तो आप औरतों के मसाइल बहुत अच्छी सवाल है। आई होप कि आपके पास कभी मेरे बारे में ऐसे कोई शिकायत तो नहीं मिलेगा। हमारा तरबियत तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने करवाई थी। हमने अपनी आंखों से देखा कि औरतें जो है वो हर काम कर सकते हैं, वज़ीर आज़म से लेके जो भी वो करना चाहते हैं। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारा नज़रिया है, हम ये चाहते हैं कि चाहे वो मुआशी तौर पे, चाहे वो इकनॉमिक स्फीयर पे, हुकूमत की स्फीयर पे, मुआशरे की स्फीयर में, कि ख़वातीन को अपना जगह मिले, बराबरी पे मबनी वो अपना सोसाइटी में, मुआशरे में स्पेस ले। बहुत शुक्रिया बिलावल साहब आपके कीमती वक्त का। हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि आज आप बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन तफसीली तौर पर नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है पीपल्स पार्टी के मंशूर से लेके नौजवानों के लिए जो पीपल्स पार्टी के प्लान्स हैं उस तक। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। खुदा हाफिज़।